بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، شیعہ مکتب میں علم و رجال کے حوالے سے یہ ہماری ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بنیادی طور پر اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اگر کبھی کوئی سکہ شخص ہمیں کوئی خبر دیتا ہے تو کیا ہم اس خبر کے متعلق تحقیق سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں رہتی؟ کیا ہمیں کوئی ہم اس کی بات کو بغیر کسی دلیل کے تسلیم کر لیں؟ اسی بات کا ہم اس ویڈیو میں جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ایسا کرنا ممکن ہے کہ نہیں۔ اس ضمن میں جو پہلی ہم چند مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو پہلی مثال ہم آپ کی خدمت میں شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ تفسیر نور الثقلین سے ہم لینا چاہتے ہیں، جلد نمبر 5 سے، جو شیخ عبد علی حویزی کی ہے اور علامہ محمد حسن جعفری نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 170 پر، بلکہ 167 پر ہم جاتے ہیں، 167۔ اس کے اندر ایک روایت آتی ہے یہاں پر کہ تفسیر علی بن ابراہیم میں احمد بن محمد بن ابی نصر سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ امام علی رضا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے اور ہشام ابن حکم کے شاگردوں کے درمیان توحید کے متعلق کیا اختلاف ہے؟ میں نے عرض کیا، ہم خدا کے لیے صورت کے قائل ہیں، کیونکہ حدیث معراج میں کہا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو ایک جوان کی صورت میں دیکھا تھا، اور اس کے برعکس ہشام جسم کی نفی کا عقیدہ رکھتا تھا۔ یہ سن کر امام علی رضا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، احمد، شب معراج جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو آپ کے لیے حجاب میں سے سوئی کی نوک کے برابر ایک چھید نمودار ہوا، اور پھر جتنا خدا کو منظور تھا اتنا آپ نے نور عظمت کا مشاہدہ کیا، اور تم لوگوں نے تشبیہ کا ارادہ کر لیا۔ احمد، ان باتوں کو چھوڑ دو، تم اس سے کوئی امر عظیم حاصل نہ کر سکو گے۔ اس روایت کے جو راوی ہیں احمد بن محمد بن ابی نصر البیزنتی، ان کے متعلق ہم تھوڑی سی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا مقام شیعہ رجال کے اندر رکھتے ہیں۔ اتنا تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کا جو عقیدہ تھا ایک زمانے میں وہ ٹھیک نہیں تھا، یہ جسمانیت خدا کے قائل تھے۔ بعد میں ٹھیک ہو گیا، ظاہری بات ہے، امام علی مقام نے ان کی تصحیح فرما دی تھی۔ معجم رجال الحدیث آقا خوئی کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 17 پر انہوں نے ان کے متعلق ڈسکس کیا ہے۔ احمد بن محمد بن ابی نصر، راوی نمبر 803۔ ہم آقا خوئی کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کو پڑھتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہمیں بار بار پیج نہیں چینج کرنا پڑے گا، تھوڑی آسائش رہے گی ہمیں۔ یہ راوی نمبر 803۔ اس میں شیخ توسی کے حوالے سے آقا خوئی فرماتے ہیں کہ شیخ توسی نے کہا کہ احمد بن محمد بن ابی نصر یہ سکہ تھے، اور یہ امام رضا علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نے روایت میں بھی دیکھا، اور یہ ان کے ہاں بہت عظیم منزلت کے حامل تھے۔ پھر اگلی جگہ پر یہاں پر دوبارہ شیخ توسی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ احمد بن محمد بن ابی نصر یہ سکہ اور جلیل القدر تھے۔ اسی طرح اگر ہم نجاشی کے حوالے سے دیکھیں، یہاں پہ آقا خوئی نے نجاشی صاحب کا قول نقل کیا ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے امام رضا علیہ السلام اور امام ابو جعفر علیہ السلام دونوں سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور یہ ان کے ہاں عظیم منزلت کے حامل تھے۔ پھر آگے وہ یعنی کہ آقا خوئی نے جب شیخ کاشی کا
کال نقل کرنا شروع کیا یہاں پہ، ان کا کال نقل کرتے ہیں، اور پھر شیخ کاشی کا ایک کانسیپٹ تھا اصحاب الاجماع کا. اصحاب الاجماع کا مطلب یہ تھا کہ یہ چونکہ بہت بڑی منزلت کے حامل تھے، تو اگر یہ کسی روایت کو نقل کر دیتے تھے تو بھلے ہی ان سے آگے کے جو راوی ہیں وہ جیسے مرضی ہوں، بے شک وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہوں، تو چونکہ انہوں نے بیان کر دیا ہے تو ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کو ہم تسلیم کریں گے. تو یہاں پہ اگر کوئی نے یہ جملہ لکھا ہے تو یہاں سے شیخ کاشی کا بیان شروع ہوتا ہے کہ ہمارے اصحاب کا اجماع ہے کہ ہم تصحیح کرتے ہیں کہ جس کو یہ صحیح کہہ دیتے ہیں. تو جب یہ نام یہ لیتے ہیں تو یہاں پر یہ احمد بن محمد بن ابی نصر کا نام شامل ہے. اب یہ یعنی کہ اصحاب الاجماع میں شامل ہے. یہ بہت بڑی منزلت کے حامل ہیں. اب جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے آپ ان کے زمانے میں ہوتے اور کبھی آپ ان کے پاس گئے ہوتے اور آپ نے ان سے تجسیم خدا کا عقیدہ لے لیا ہوتا، اور وہاں سے آپ کہیں اور چلے گئے ہوتے اور دوبارہ آپ کی ان سے کبھی ملاقات نہ ہوتی، تو آپ تو اسی خوش فہمی میں رہ جاتے کہ جناب میں نے تو ایک اصحاب الاجماع سے ایک کانسیپٹ لیا ہے تجسیم خدا کا، سکہ ہیں، بڑے عظیم منزلت کے حامل ہیں، تو ہم نے تو بس ان کی بات ماننی ہے. مگر در حقیقت تو وہ غلط تھا، بعد میں خود ان کی اپنی بھی تصحیح ہو گئی. تو اگر آپ صرف اور صرف ایک راوی کی بنیاد پر کہ وہ سکہ ہے یا اصحاب الاجماع میں آپ ایک روایت لیں گے تو اس میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اسی لیے متن کی اپنی بڑی ایک اہمیت ہے، اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے کسی بھی صورت میں. اب یہاں پر ہم نے ایک بہت بڑے راوی کے متعلق یہ دیکھا. آپ کو ایک اور مثال ابھی دیتے ہیں. یہ ہمارے سامنے اس وقت الکافی کا اردو ترجمہ ہے، جلد نمبر 1 ہے. اس میں اگر ہم اس صفحے پر جائیں جو صفحہ نمبر 134 ہے، 134، اگر ہم اس پہ جائیں تو ہمیں ملے گا، اس کا ترجمہ تو بنیادی طور پہ صفحہ نمبر 135 پہ ملے گا. حدیث نمبر 5 ہے یہ کہ زرارہ سے مروی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے میں نے ایک مسئلہ پوچھا، آپ نے اس کا جواب دیا. پھر ایک اور شخص آیا، اس نے یہی مسئلہ پوچھا، آپ نے میرے جواب کے علاوہ جواب دیا. پھر ایک اور شخص آیا، اس کو میرے جواب سے علیحدہ جواب دیا، اور دوسرے کے جواب سے بھی علیحدہ تھا، یعنی دونوں کے جوابوں سے الگ دیا. جب وہ دونوں آدمی چلے گئے تو میں نے کہا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں عراقی آپ کے پرانے شیعوں میں سے ہیں. اب یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ دونوں عراقی آپ کے پرانے شیعوں میں سے ہیں، یعنی یہ ویل نون لوگ تھے یہ دونوں بھی. تو کہتے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب آپ نے الگ الگ کیوں دیے؟ فرمایا، اے زرارہ، یہی بہتر ہے ہمارے اور تمہارے لیے. اگر تم ایک ہی امر پر جمع ہو جاؤ تو مخالف تم کو مجلس سے نکال دیں گے، پھر تم ہمارے پاس کہتے آؤ گے کہ خروج کیجیے. اس طرح ہمارا اور تمہارا دنیا میں رہنا کم ہو جائے گا. اس کے بعد میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، آپ کے شیعہ ایسے پکے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں کہ جنگ میں نیزوں پر سینے تان دیں یا آگ میں کود پڑیں تو وہ آپ کے حکم سے منہ نہ پھیریں گے. پھر کیا وجہ ہے کہ آپ سے مختلف جواب سنیں؟ بس حضرت نے وہی جواب دیا جو ان کے والد ماجد نے دیا تھا. یعنی یہ پہلے زرارہ نے یہی مسئلہ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے یہی مسئلہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا. یعنی یہ اس کو انہوں نے 2 دفعہ کاؤنٹر چیک کیا، 2 دفعہ انہوں نے اس کو پروف ریڈ کیا، یا جو بھی آپ کہیں ٹیسٹ کیا. تو اب اس روایت میں امام نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بیان کیا کہ جو کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ائمہ تقیہ میں بھی جواب دیا کرتے تھے. اب جو تقیہ کی روایت ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سندن ضعیف ہو. یہ اگر آپ دیکھیں، اور ہمارے پاس کئی سارے ایسے فقہی مسائل موجود ہیں کہ جس میں جو علم و رجال کے بڑے قائلین آئے گئے ہیں
وہ یہاں پہ آکے مار کھا جاتے ہیں، وہ اہل سنت کے ہمنوا ہو جاتے ہیں۔ میں ان مسائل کی طرف نشاندہی نہیں کرنا چاہتا، مگر ایسے مسائل موجود ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ حالانکہ اس کے برخلاف احادیث ہمارے ہاں ہوتی ہیں، مگر وہ سندوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اس پوائنٹ کو اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ روایات تقیہ میں بھی ہو سکتی ہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ ائمہ نے ہمیں جو اصول حدیث دیے ہیں کہ آپ نے کیسے حدیث کو جج کرنا ہے، اس میں یہ پوائنٹ شامل ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اہل سنت کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ اس والی حدیث کو جو ان کے مطابق ہے اس پہ عمل نہیں کریں گے اگر اس کی کانٹراڈکٹری کوئی حدیث ہمارے ہاں دوسری موجود ہے۔ یہ روایت کی جو اسنادی حیثیت ہے اس پر بات کرتے ہوئے میرات العقول میں علامہ مجلسی نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217 پر کہا، یہ 5ویں نمبر کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ موثق ہے مگر صحیح کی مانند ہے۔ یعنی یہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی تھی، یہ سند کے لحاظ سے بڑی اچھی ہے۔ یہ سند پہ ہم کمنٹ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ حجت تمام ہو۔ یہ ایک اور کتاب ہے، علم درایت الحدیث، حجت الاسلام محمد حسن ربانی صاحب کی، سبطین علی نقوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اگر ہم اس کتاب میں صفحہ نمبر 94 دیکھیں تو اس میں یہ ضعیف حدیث کی قسم کا ذکر کرتے ہیں جس کو حدیث شاذ کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ معمولاً حدیث شاذ اور نادر ایک ہی معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی حدیث کی بیان گر ہے جنہیں سکہ راوی نقل کرے لیکن یہ حدیث مشہور کے ساتھ متعارض و مخالف ہو۔ روایت شاذ میں اکثر کی مخالفت شرط ہے۔ اس کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ شاذ حدیث اس کو کہتے ہیں جو کہ ہوتی تو سکہ راوی سے ہے، مگر اس کے برعکس کئی سارے راویان نے ایک اور حدیث کو نقل کیا ہوتا ہے جو اس سے کانٹراڈکٹری ہوتی ہے، وہ کانٹراڈکٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کی مخالفت کر رہی ہوتی ہے، اپوز کر رہی ہوتی ہے۔ تو ابھی ایک طرف ایک سند آ رہی ہے جو کہ ایک سکہ راوی سے ہے، اور اس کے برعکس ہمارے پاس دوسری روایات آ رہی ہیں جو زیادہ مشہور ہیں۔ جو لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے اگر آپ دیکھیں، لیکن یہ حدیث مشہور کے ساتھ متعارض و مخالف ہو، تو اس صورت میں اس حدیث کو ریجیکٹ کیا جائے گا۔ یعنی وہی والی بات ہوگی، بات آئی تو ہمارے پاس سکہ سے، مگر چونکہ اس کا متن کلیش کر رہا ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ نے صرف علم و رجال کو ہی دیکھنا ہے تو آپ نے تو اپنا کام ہی پڑھا ہے، آپ نے پہلے سندوں کو دیکھا۔ اگر آپ خوشی کا شکار ہو جائیں گے جی میں نے تو بڑا کمال کر دیا، میں نے ایک مسئلے کا حل نکالا ہے، اور بعد میں پتہ چلے کہ جی وہ تو مشہور کی خلاف تھا، تو وہ حدیث تو آپ کی ویسی رد ہو جائے گی۔ یہ ہم ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں الکافی سے، جو
जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 140 पर आता है। इस बाब में ये हदीस नंबर 2 है। इसका तर्जुमा हसन ज़फ़र साहब करते हैं कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा इख्तिलाफ हदीस के बारे में, जिनको ऐसे लोग बयान करते हैं जिन पर आपका एतमाद है, तो उस सूरत में क्या हो? फरमाया, अगर उस हदीस की तस्दीक किताब खुदा या कौल रसूल से होती है तो उसे ले लो, वरना उसको रद्द कर दो। अब ये जो हदीस है बुनियादी तौर पर इसका तर्जुमा इतना वाज़ेह नहीं किया ज़फ़र हसन साहब ने। हमारी कोशिश असल में ये होती है कि आपकी खिदमत में वो तर्जुमे पेश करें जिसको आप ख़ुद भी काउंटर चेक कर सकें। तो उस वजह से हमने इस किताब की तरफ किया। अब ये किताब जो PDF में हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके अंदर हमें ये सफ़ा नहीं मिला था, तो इसलिए हमने इसका स्कैन यहाँ पे आपकी खिदमत में पेश किया ताकि आप काउंटर चेक कर सकें कि ये तर्जुमा बाहर कैफ हुआ है। इसका ज़्यादा बेहतर तर्जुमा कुछ इस तरह से होगा कि जब सवाल किया गया इमाम अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम से इख्तिलाफ हदीस के मुतालिक, जिसकी रिवायत करें जिनको आप सिक्का समझते हैं और वो जो कि सिक्का नहीं करते, जो सिक्का नहीं जिनको आप समझते, तो इमाम ने कहा कि तुम उस हदीस के लिए अगर कोई शाहिद पाओ, सबूत पाओ किताबुल्लाह में या कौल रसूल में, तो उसको ले लो, वरना जो लेके आया है वो उसका ज़्यादा हकदार है, यानी कि उसको आप रद्द कर दें। इसका ज़्यादा बेहतर तर्जुमा हम आपको एक और किताब में से दिखाते हैं। ये मसाइल शरिया है, जो बुनियादी तौर पे वसाइल शिया का उर्दू तर्जुमा है। उसका जिल्द नंबर 18 है। उसके अंदर अगर आप देखें, ये मसाइल शरिया का जिल्द नंबर 18 है। इसके अंदर अगर आप देखें यहाँ पर, तो यही रिवायत है कि इब्न अबी याफूर से रिवायत है, उनका बयान है, मैंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि हदीसों में इख्तलाफ पाया जाता है, बाज़ रावी ऐसे होते हैं जिन पर हम वसूक करते हैं, एतबार करते हैं, और बाज़ रावियों पर हमें वसूक नहीं होता। तो फरमाया, जब भी तुम्हारे पास कोई हदीस पहुँचे और उसके मफहूम का कोई शाहिद और करीना कुरान से या मुसल्लमा कौल रसूल से पाओ तो उसे कबूल कर लो, और अगर ऐसा कोई शाहिद न पाओ तो फिर जो शख्स वो हदीस लाया है वही उसके लिए उला है, यानी उसके मुंह पर मार दो। ये रिवायत अल-काफ़ी में भी है और बरकी की किताब अल-मुहासिन के अंदर भी मौजूद है। और इस पर जो फुटनोट बांधा है मोहम्मद हुसैन नजवी साहब ने, जो हाशिया में लिखा है, वो भी बड़ा दिलचस्प है। कहते हैं कि इस हदीस और इस जैसी बात दूसरी मोतबर हदीसों से मुस्तफ़ाद होता है कि हदीसों की सेहत से कम मालूम करने का सिर्फ एक ही तरीक़ाकार, यानी सिर्फ रावियों की जांच पड़ताल ही नहीं है कि सिर्फ इल्म और रिजाल पर इन्हिसार किया जाए, क्योंकि जो वज़ा यानी कि जो हदीस गढ़ने वाले हैं और दज्जाल वज़ई और जाली हदीसें बना सकते हैं, वो जाली सिलसिला सनद में जाली तौर पर बाज़ सिक्का लोगों के नाम भी रख सकते हैं। बहरहाल वो दूसरा तरीक़ेकार ये है कि किसी हदीस के रावी जैसे भी हों, कवि हों या ज़ईफ़, उनको न देखा जाए बल्कि हदीस के मफहूम को देखा जाए। बल्फाज़ दीगर, रावियों को देखने के बजाय उनके कौल को देखा जाए। बस अगर वो कुरान की आयात और दीन और मज़हब के मुसल्लमात के मुताबिक हो तो उसे ले लिया जाए, और अगर वो उनके ख़िलाफ़ हो तो उसे छोड़ दिया जाए। तो ये वही वाली बात इन्होंने की है जो हम कर रहे हैं कि आप सिर्फ रावियान को नहीं देखा करते, आप उस हदीस की मतन को भी देखते हैं। मुहासिन अल-बरकी में ये सफ़ा नंबर 225 पर यही रिवायत मौजूद है। और अगर आप इस रिवायत की इसनादी हैसियत को देखना चाहते हैं तो रोज़ातुल मुत्तकीन में अल्लामा मजलिसी के वालिद अल्लामा तकी मजलिसी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 34 पर इस हदीस की तरफ जब हवाला देते हैं, यहाँ पर वो कहते हैं कि वफ़िल कवी का सही, यानी कि एक ऐसी सनद जो कि कवी है मगर सही की मानंद है, अन अब्दुल्ला इब्न याफूर काल, और फिर आगे वो इसी हदीस को
بیان کرتے ہیں۔ اب اگر آپ اس حدیث کو آپ دیکھیں تو آپ کو ایک بات تو بڑی واضح معلوم ہوگی کہ جیسے ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اہل سنت کے ہاں علم الرجال کا کافی رواج تھا، اور اسی وجہ سے راوی نے آ کے یہ سوال بھی کیا کہ فرض کیجئے ایک روایت ثقہ سے آئے، ایک روایت غیر ثقہ سے آئے، میں ایسا کہ جو ثقہ نہیں ہے اس کی طرف سے آئے، تو کس کی بات مانی جائے؟ اب اگر تو آپ نے ائمہ نے علم و رجال کی ترویج کرنی ہوتی تو ائمہ کہتے کہ بھائی تم اس کی بات مان لو جو کہ سکھا ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا، بلکہ امام نے کہا کہ جب ایسا ہو تو تم اس کے لیے شاہد دیکھو گا، اس کے لیے اس کو سرچ کرو کہ کیا اللہ کی کتاب میں یا قول رسول میں اس کا کوئی شاہد موجود ہے۔ اگر تو ہے تو ٹھیک ہے، آپ ایکسیپٹ کر لو، ورنہ اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ تو وہی والی بات کہ صرف سند کو نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ اس کے متن کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، یا اماں نے اس کو بڑی امپورٹنس دی ہے۔ جیسے بیزنطی کی صورت میں اگر آپ دیکھتے تو ایک زمانے میں ان کا تقسیم کا عقیدہ تھا، بعد میں نہیں تھا مگر ایک زمانے میں تو تھا۔ پھر اس طرح کئی ساری روایات ہیں کہ جو تقیہ میں آئی ہیں، آپ کے پاس ہو سکتا ہے ان کا سلسلہ سند بالکل صحیح ہو، مگر وہ باہر کیف تقیہ کی روایات ہیں، ان کو بھی آپ تسلیم نہیں کر سکتے۔ تسلیم نہ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان کو رد کر دو، تقیہ کی صورت میں تو باہر کیف وہ قابل عمل ہوں گی، معاف کیجیے گا، تقیہ کی صورت میں تو باہر کیف وہ ان پر آپ نے عمل کرنا ہے، مگر جب تقیہ نہ ہو تو آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا۔ تو اس وجہ سے ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہے ہیں کہ آپ نے صرف اس بنیاد پر ایک حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کرنا کہ جناب وہ سکہ بیان کر رہا ہے، بھلے ہی وہ حدیث کے الفاظ جو بھی ہیں، آپ نے متن کو امپورٹنس دینی ہے۔ تو یہ ہمارا جو پوائنٹ تھا، جو پچھلا ویڈیو تھا، اس میں یہ تھا کہ اگر ایک فاسق اور جھوٹا خبر لے کے آئے تو آپ اس بنیاد پہ اس کو رد نہیں کر سکتے کہ وہ جھوٹا ہے، آپ نے خبر کی تحقیق کرنی ہے۔ اور اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ اگر ایک سکہ خبر لے آئے تو آپ اس کو بھی اس بنیاد پر رد نہیں کر سکتے کہ جی سکہ ہے، ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، معذرت، ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ یہ سکہ ہے۔ آپ نے اس صورت میں بھی، یعنی کہ اگر سکہ خبر لے کے آئے تو بھی آپ نے خبر کی تحقیق کرنی ہے، اگر فاسق خبر لے کے آئے تو بھی آپ نے تحقیق کرنی ہے۔ متن کی بہت امپورٹنس ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔